اگر سچی میں امیر ہونا چاہتے ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا روزانہ ایک بار ضرور پڑھو، انشاءاللہ دولت کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی بھی منصب، عہدہ یا رزق چاہتا ہے اور ایسا کہ جو آج تک کسی کو نہیں ملا یا بعد میں کسی کو خاص طور پر وہ مقام اور منصب نہیں ملے گا اور اسے مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا کی کہ اللہ نے انہیں ایسا منصب عطا فرمایا، ایسا اقتدار عطا فرمایا اور ایسی دولت، ایسا رزق عطا فرمایا جو بعد میں قیامت تک کسی کو نہیں عطا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یا پھر دیگر انبیاء کی جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں، اگر ہمیں ان کا صحیح طریقے سے ادراک ہو جائے اور ہمیں ان دعاؤں کا صحیح پڑھنے کا انداز آ جائے تو ناظرین یہ دعائیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ جیسے ہم لوگ ادھر ادھر کے وظیفے پڑھتے ہیں، ایسے الفاظ پڑھتے ہیں جن کا معنی بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں کا نام لیتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم اس کے عامل بن جائیں یا اسے کیسے پڑھیں، تو ایسی چیزیں جن کی کوئی سند نہ ہو انہیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ قرآنی الفاظ، انبیاء کی دعائیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آپ دیکھیں ہر نبی کی دعا قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں بتلائی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی بہت زیادہ تاثیر والی ہے، طاقت والی ہے، اور یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ اگر ایک بندہ نوکری چاہتا ہے، کوئی ایسی نوکری جو اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہے، اس کی تعلیم کے مطابق ہے، اب وہ بندہ تعلیم یافتہ ہے لیکن اسے نوکری چھوٹی مل رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے مطابق نوکری مل جائے جو میری تعلیم ہے، تو یہ وہ دعا، وہ وظیفہ ہے کہ اسے انشاءاللہ پکڑ لیں تو تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ اسے اس کے منصب کے مطابق نوکری عطا فرما دیں گے۔ اب ایک بندے کے پاس اگر ہنر ہے، دماغ ہے، لیکن وہ بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ اسباب عطا فرما دیں گے۔ ایک بندے کے پاس کاروبار ہے لیکن اس میں ترقی نہیں ہے، وہ آگے نہیں بڑھ رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس میں اتنی ترقی فرمائیں گے۔ یا اس طرح جو ہے انسان کوئی ایسا اقتدار چاہتا ہے، اختیارات چاہتا ہے، یا کوئی بھی اور معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اسے ایسا اقتدار عطا فرمائے گا کہ جس میں عزت بھی ہوگی، بلندی بھی ہوگی۔ یعنی یہ دعا آپ سمجھ لیں کہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے گویا ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات ہیں کہ اللہ نے کسی نبی کی امت کو اس طرح عظمت والی دعائیں نہیں دیں جو نبیوں نے اللہ سے مانگی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً مقبول فرما کر وہ چیز انہیں عطا فرما دی، گویا کہ وہ اسم اعظم ہو گیا اور وہ نبیوں کی خاص دعائیں ہو گئیں۔ اب آپ جیسے میرے پاس آئے ہیں، مجھے آپ پوچھیں گے جی آپ ہمیں وہ خاص وظیفہ بتا دیں، بڑے بڑے عامل آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اہل علم بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتا دیں جو آپ خاص طور پہ کرتے ہیں اور آپ ہر طرف آگے ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ خاص بتا دیں۔ لوگ ہم سے پوچھنے یا اس طرح کسی اور بزرگ کے پاس جاتے ہیں اس سے پوچھنے کے لیے۔ ناظرین، ہر انسان تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کھولیں، آپ کو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ملیں گی، لیکن اصل میں کمزوری کہاں پر ہے کہ ہم قرآن پاک پر غور نہیں کرتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ قرآن پاک ایسی تدبر والی چیز ہے کہ اگر آپ ساری زندگی قرآن پاک کے علم پر مہارت حاصل کر لیں تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جو کہ تفسیر کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ نے اتنی مہارت دی، وہ اتنی کتابیں لکھ چکے ہیں، تفسیریں لکھ چکے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی قرآن کھولتا ہوں مجھے نیا علم مل جاتا ہے۔ تو آپ اور میں تو ناظرین جانتے ہی کچھ نہیں ہیں، ہم تو قرآن کھولتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں قرآن سے کوئی فہمی حاصل ہو۔ الحمدللہ میں نے اس لیے قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ اور اس کا وظیفہ یہ الحمدللہ بتانا شروع کیا، اور ہم اس پر مضبوطی سے کاربند ہوئے کہ صرف لوگوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن فہمی حاصل کرنی ہے۔ اس قرآن فہمی کا یہ فائدہ ہوا کہ اب بڑا طبقہ ایسا ہے جو لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک سے جڑ گیا ہے اور قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ ایک آیت ہے جو دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی،
اور ایک آیت جو بندہ سیکھ لیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک یہ چھوٹی سی آیت ہے، دعا اتنی مضبوط ہے کہ یہ دعا پڑھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسے یقین کے ساتھ پڑھیں گے، دو چیزیں لازمی ہیں۔ ایک، یقین ہو کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں کہ میرا اس سے کام ہو جائے گا، اور دوسرا یقین ہو کہ جس کی یہ بات ہے وہ سچا ہے، اس پہ مجھے اعتماد ہے۔ اب یہ بات کس کی ہے؟ تو ناظرین، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسرا کلام اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ میرا مسئلہ اس سے ضرور حل ہوگا، تو آپ کا کام فوراً ہو جائے گا۔ جب آپ دونوں چیزوں میں ڈاواڈول ہوں گے، اب دیکھیں بہت سارے ہندو بتوں کے آگے جا کر مانگتے ہیں، ان کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کرتا کون ہے؟ کرتا اللہ ہی ہے، لیکن چونکہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ یہ بت کرے گا۔ تو اسی طرح آپ باطل کے پاس، کسی بدعتی کے پاس، کسی غلط عقیدے والے کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرا کام تو ہو گیا، تو ناظرین اصل میں وہ کام اللہ ہی کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا مسئلہ زمین سے حل ہوگا، زمین سے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا فلاں کافر سے حل ہوگا، تو مسئلہ وہاں سے حل ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ یقین اس پر رکھ کر پڑھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے ایک مرتبہ کسی بات پر انشاءاللہ نہیں بولا، تو ان پر جو تھوڑا سا افسوس ہوا کہ یہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اب آپ اور میں تو انشاءاللہ بولتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں آتا۔ ہمارے جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ اللہ کی جو برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے نزدیک وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا، رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ انہیں ایسی عظیم بادشاہت عطا فرمائی جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی، اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا، اور ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح شام میں ہی طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کیا۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ اور برباد کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ کیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا، اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اور اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو دے دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، اور قرآن کریم میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے کہ جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ناظرین، سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر
جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہی تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ ناظرین، آپ علیہ السلام ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے اور دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ آپ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجاوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے، اور اسی اثنا میں آپ کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرمائی اور ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ الصاد میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ماں آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں طے ہو جاتی، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے انہیں تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی، اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر کوئی بھی شخص امیر ہونا چاہتا ہے تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ضرور ایک دن میں پڑھے، جتنی بار چاہے پڑھے، وہ دولت کا بادشاہ بن جائے گا۔ آپ کوئی اپنی ترقی چاہتے ہیں، جاب چاہتے ہیں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں، یا دنیا کی کوئی بھی خواہش آپ نے کر رکھی ہے جو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ پاگل کہیں گے کہ ایسی خواہش ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ایسا مانگنا چاہتے ہیں، تو آپ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 35 کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ روزانہ اسے کم از کم 70 مرتبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے آپ جو مانگ رہے ہیں وہ ضرور دے گا، اور کوشش کریں کہ 1 مہینہ پورا پڑھیں، ورنہ زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا وظیفہ بنا لیں۔ ناظرین کرام، چھوٹی سی دعا ہے، یہ جتنی بار پڑھیں گے، جب بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو ضرور دکھائے گا۔ دعا ہے، اللہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یعنی کہا، اے میرے رب، مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایع نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ ناظرین، اتنی مختصر سی دعا آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دعا ہے نبی سلیمان علیہ السلام کی، اور کام اللہ کرے گا۔ لیکن آپ جب ذہن میں تصور رکھ کر خالی دعا بھی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی جس کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو رزق بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، نوکری بھی دے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ عزتی میں ان کی دعا قبول ہوئی، اور جیسی حکومت انہیں بخشی گئی، کسی اور کو ایسی حکومت نصیب نہ ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ شب
میں عبادت میں مصروف تھا کہ ایک سرکش جن نے بہت کوشش کی کہ مجھے میری نماز سے بھٹکا دے۔ اللہ کی مہربانی سے میں نے اس پر قابو پا لیا اور پکڑ کر چاہا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دن میں آ کر دیکھ سکو کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ جس میں انہوں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو مجھ سے پہلے اور بعد کسی کو نہ عطا کی گئی ہو، اور اس کا خیال آتے ہی میں نے اسے لعنت ملامت کر کے چھوڑ دیا۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یوں منسوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ہم مقتدیوں نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، اور آپ نے یہ بات 3 مرتبہ کہی اور دوران نماز ہی ہاتھ آگے کو یوں بڑھایا جیسے کسی کو پکڑنا چاہتے ہوں۔ نماز سے فراغت کے بعد ہم نے اس امر پر تعجب کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا کہ میرے چہرے کو جھلسا دے۔ تب میں نے 3 بار کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ پر خدا کی لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 بار کہنے پر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے قابو کر کے ستون سے باندھ دوں۔ اگر سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا نہ کی ہوتی تو صبح کو وہ بندھا ہوا ملتا اور مدینے کے بچے اس سے کھیل رہے ہوتے۔ ناظرین، سلیمان علیہ السلام کی انفرادی خصوصیت اور فضیلت یہ بھی تھی کہ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، حیوانات، چرند پرند، حتیٰ کہ ہوا پر بھی حکمران تھے۔ آپ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے بھی تھے اور ان سے باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اس عظیم الشان نعمت کو آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے، اور خود سلیمان علیہ السلام اسے فضل مبین کہتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ایک بات کہا جاتا ہے کہ مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم انسانوں کی کچھ اوقات نہیں ہیں، ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہماری ضروریات کا خیال رکھے اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔